MNTN کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے کہ اسرائیل اور ایران جنگ بندی پر متفق ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ سب کو مبارک ہو، اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور اسرائیل پہلے اپنی جاری آخری مشن مکمل کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ باضابطہ سمجھوتا نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی دباؤ اور دھمکیاں ایران کو اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی، زیادتی کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا ایران نے ہمیشہ انصاف، امن، خود مختاری کی حمایت کی ہے اور آئندہ بھی یہی موقف برقرار رکھے گا۔ قطر میں امریکی بیس پر ایرانی حملے کے بعد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کی جانب سے قطر پر کیے گئے میزائل حملے کی شدید مذمت۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے گفتگو میں کہا ایران نے قطر پر بلا جواز جارحیت کی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا سعودی عرب ہر حال میں اپنے قطری بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ان کی سلامتی کو ترجیح دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے قطر اور سعودی عرب کے سفیروں سے علیحدہ ٹیلی فونک رابطے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی، خصوصاً قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کے میزائل حملے پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے قطری حکومت اور عوام کے ساتھ مشکل وقت میں مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان قطر کے امن و استحکام کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے خطے سے کشیدگی کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ قطری سفیر نے اس موقع پر پاکستان کے اظہار یکجہتی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے بھی ہنگامی رابطہ کیا۔ سعودی قیادت کے ساتھ قریبی روابط اور مشاورت کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی سفیر نے مشرق وسطیٰ میں امن و امان کے قیام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے موجودہ حالات میں پاکستان، سعودی عرب اور قطر کے درمیان تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دونوں ممالک نے خطے میں قیام امن کے لیے قریبی اشتراک عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ صدر پیپلز پارٹی شعبہ خواتین فریال تالپور سے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کی ملاقات۔ گورنر پنجاب سینیٹر سلیم مانوی والا، ضیاء النجار اور دیگر شریک تھے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس نے کہا کشمیر کوز کے لیے پیپلز پارٹی کی کاوشیں بے مثال ہیں۔ فریال تالپور نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے افراد کو خوش آمدید کہا کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے تو آزاد کشمیر کی بے مثال ترقی ہوگی، مقبوضہ کشمیر کی بھارت سے آزادی کا خواب حقیقت بنے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت سنتاس معاہدے پر عمل کرے یا جنگ کے لیے تیار ہے۔ پانی پر جنگ لڑنا پڑی تو اگلی جنگ بھی جیتیں گے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بھارت نے پہلگام دہشت گردی کے واقعے کے بعد سنتاس معاہدہ ختم کرنے کا کہا۔ پانی روکنے کی دھمکی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اگر پانی روکا تو ہمیں جنگ لڑنا پڑے گی۔ ہم جانتے ہیں ہماری افواج ایئر فورس بالکل تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بھارت کے پاس دو ہی آپشنز ہیں، سنتاس معاہدہ مان لے، اگر خلاف ورزی کرے گا تو تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی مودی کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے، لیکن معاہدے پر عمل درآمد پاکستان اور بھارتی عوام کے لیے اہم ہے۔ مانسون سسٹم کے تحت محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 25 جون کو ملک کے بالائی علاقوں پر اثر انداز ہونے کا امکان ہے۔ 26 جون سے سسٹم سندھ پر اثر انداز ہونا شروع ہوگا۔ سسٹم کے تحت معتدل اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ جمعے سے کراچی میں بارشوں کا امکان ہے، جبکہ ہفتہ اور اتوار کو بارش کا امکان زیادہ رہے گا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے